اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين وصلى الله على محمد سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب أقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ملک اللہ کی وحدت بڑائی یکتائی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملک نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے نہایت قابل احترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست آپ کے علم میں ہے کہ آج 9 محرم ہے اور یہ سالانہ مجلس اعضاء ہے اور اختتام مجلس پر شبیہ سلجناح حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے برآمد ہونا ہے. میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قیام کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن سے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ماشاءاللہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس آیت میں خداوند متعال نے پورا کردار حسینیت کو بیان فرمایا ہے. آپ نے آیت کے ترجمے پہ توجہ فرما دی تو سید الشہداء کی عظمت آپ پہ واضح ہو جائے گی. سورہ مومنون کی 71 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے, توجہ چاہیے, وقت بہت مختصر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. ارشاد پروردگار ہے, توجہ, میں عزاداروں سے مخاطب ہوں. ارشاد پروردگار ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. خدا فرماتا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا, توجہ چاہیے,
ماشاء اللہ محسوس کیجیے گا ترجمے کو، آپ کو پورا کردار امام حسین علیہ السلام نظر آئے گا۔ میری طرف متوجہ رہیں، آنے جانے والے مومنین تشریف فرما ہوتے رہیں گے، آپ متوجہ رہیں۔ خدا فرمانا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، کسی معصوم علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مومنون میں موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، اگر حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا، اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ خدا کہتے ہیں لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، نہ آسمان باقی رہتا نہ زمین باقی رہتا۔ توجہ ہے یعنی اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو خدا کہتا ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین اور آسمان فاسد ہو جاتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا سائبان ہمارے سروں پر ہے، زمین کا فرش موجود ہے۔ آسمان و زمین کا اپنی جگہ پر قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ توجہ ہے صاحبان نے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ کسی حق کے نمائندے نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ سر اٹھائیے گا، 26 رجب المرجب کو جب مدینے کے دارالامارہ میں ولید بن عقبہ نے سید الشہداء علیہ السلام کو بلا کر یزید ملعون کے لیے بیعت طلب کی، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو ہے صاحبان یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام نے صرف بیعت کا انکار نہیں کیا، دو شجروں کا تعارف کروایا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ ملعونہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جو ہے صاحبان یعنی امام علیہ السلام نے دو شجروں کا تعارف کروایا۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ آپ تھوڑا آمادہ ہو تو میں جملہ حلیہ کروں۔ ماشاءاللہ۔ امام کا یہ کہنا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، در حقیقت امام فرما رہے مجھ جیسے بھی ہیں، یزید جیسے بھی ہیں۔ میں نے مولا زندگی دی، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ مولا فرما رہے مجھ جیسے بھی ہیں اور یزید جیسے بھی ہیں۔ جو حسین جیسے ہیں وہ شجرہ طیبہ، جو یزید جیسے ہیں وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ اب ذرا تاریخ میں تلاش کریں کہ حسین جیسے کون ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ یہ پورا شجرہ ہے، یعنی امام فرما رہے مثلی لا یبایع مثلا، یعنی حسن حسین جیسا۔ اگر حسین نے کسی کی بیعت نہیں کی تو پھر حسن نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ جب بیٹے بیعت نہیں کرتے تو ان کا باپ تو ان سے بھی افضل ہے۔ جو ہے صاحبہ کیا نہیں
امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ بیعت کا مفہوم ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ یہ بیع الشرع کی جاتی ہے بازاروں میں۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، شرع کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اسی لفظ بیع سے ہے بیعت، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا۔ آپ جس کے ہاتھ پر بھی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، گویا آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ پر بیچ رہے ہیں۔ یزید پلید کہاں اور امام حسین علیہ السلام کہاں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ میں جملہ حدیث کرتا ہوں، نوجوان دوستوں سے توجہ فرمائیں، اس جملے کو روک کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اللہم السلام، صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بچے کے نوجوان دوست خصوصی توجہ فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی، توجہ، مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ صحیح۔ میرا ساتھ ہے، میں جملہ حدیث کرنا چاہتا ہوں۔ مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اور مومن جنت سے کم پر فروخت نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ نہیں، میرا ساتھ ہیں، آپ ساتھ ہلا رہے ہیں۔ مومن جنت سے کم پر نہیں بکتا۔ اگر کوئی آپ کو خریدنے آئے تو آپ کہیں بھائی میری کم سے کم قیمت جنت ہے، جنت کا وعدہ کرتے ہو تو میں بکتا ہوں، لیکن جنت کا وعدہ وہ کرے جسے پہلے اپنی جنت کا یقین ہو۔ میرا ساتھ ہے، میں جملہ دیا کروں، جنت کا وعدہ وہ کرے کہ جسے پہلے اپنی جنت کا یقین ہو۔ اب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بلائی سماعتوں کی نظر۔ ہم مومنین عزادار ماتمدار کسی ایرے غیرے کے ہاتھوں تو بکتے ہی نہیں ہیں، ہمارے خریدار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ جملہ میرا اس محرم کا پیغام سمجھ کے اپنے ذہنوں میں نقش کیجئے گا کہ ہم مولا حسین کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ہمارے خریدار کا نام حسین ابن علی ہے۔ ہم چھوٹے موٹے لوگوں کے ہاتھوں نہیں بکتے، ہم سرداروں کے ہاتھوں بکتے ہیں۔ حسین جنت کے سردار ہیں، اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اور مسلک تشیع میں اسی لیے غیر معصوم کی بیعت کرنا حرام ہے۔ ہم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتے، اگر ہم بیعت کرتے ہیں تو معصومین کی کرتے ہیں۔ آج ہم کس کی بیعت میں ہیں؟ آج بھی ہم امام زمانہ کی بیعت میں ہیں، اور امام زمانہ چونکہ پردہ غیبت میں ہیں، ہم ان کی نیابت میں علم عباس کو پکڑ کر امام زمانہ کی بیعت کریں۔ واہ واہ، ٹھیک، سبحان اللہ۔ معصوم ہے امام زمانہ، ہم امام زمانہ کی بیعت میں۔ بیعت صرف معصوم کی ہوتی، یزید پلید کا اور حسین کا، اس کو شرط نہیں ہے اس سے بیعت طلب کر رہا ہے جو صرف جنت ہی نہیں، سردار جنت۔ توجہ ہے؟ مولانا عبدالعالی مودودی کا جملہ حدیث کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مولانا عبدالعالی مودودی صاحب تفسیر تفہیم القرآن، اہل سنت کے عالم ہیں۔ ان کے پاس علماء کا ایک وفد آیا اور انہوں نے ان سے کہا مودودی صاحب سے کہ مودودی صاحب بھائی توجہ کیجئے گا، یہ جملہ میں عزاداروں کی خدمت میں حدیہ کر رہا ہوں، نوجوان دوستوں کی۔ مودودی صاحب سے کہا کہ مودودی صاحب، جب بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کر دی تھی، توجہ کیجئے گا، یہ ممبر اجازت نہیں
لیے تھا، ورنہ میں ان صحابیوں کے نام بتاتا کس نے کس انداز سے بیعت کی تھی، کس نے ہاتھ پکڑ کے کی تھی، کسی نے پاؤں پکڑ کے کی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تاریخ میں موجود ہے کس نے کس انداز سے یزید کی بیعت کی تھی۔ اور یہی جملہ کہا گیا مودودی صاحب سے کہ جب بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین کو چاہیے تھا وہ بھی یزید کی بیعت کر لیتے۔ ان کا اتنا کہنا تھا، مودودی صاحب نے کہا میں تمہارے سوال کو پکڑ دیتا ہوں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ چاہیے آپ کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ یہ جملہ کہہ کر جو اس نے اہل بیت سے وابستگی کا اظہار کیا وہ قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نجات صحابہ کی پیروی میں نہیں، حسین کی پیروی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جنتی ہیں اور حسین سردار جنت ہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ یا علی، حیدری یا علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام سردار جنت۔ 26 رجب کو جب ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کے لیے دارالامارہ میں طلب کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم رات کی تاریکی میں مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو یزید کے لیے، صبح ہونے دو، سورج نکلنے دو، دن کی روشنی میں پتہ چلے گا کہ بیعت کا اصل حقدار ہے کون۔ رات کی تاریکی میں بیعت طلب کرتے گربان بیٹھا ہوا تھا، خدا اس پہ لعنت بے شمار۔ اس نے کہا ولید اگر حسین اب واپس چلے گئے تو پھر یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی یہ بیعت لے یا سر طلب کر۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے اس کے شجرے سے نقاب ہٹائی اور یہ جملہ کہا اس وقت یبنا زرقا، او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تیری یہ مجال۔ واہ 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 واہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت۔ یہ مجال ہے کہ تو میرے قتل کا نام ہے۔ توجہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، سنو ہمارا گھر وحی الہی کے نزول کا گھر ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا، اور یہ پوری کائنات اللہ نے ہم سے خلق کرنی شروع کی ہے اور ہمیں پہ کائنات کا خاتمہ ہوگا۔ ہم معدن رسالت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، اللہ نے ہم پر وحی کا نزول کیا ہے، ہم سے بیعت طلب کر رہے ہو اس یزید کے لیے جو شارب الخمر ہے، جو تارک الصلاۃ ہے، جو محارم سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، جو حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال سمجھتا ہے، امر بالمعروف کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں کو امر سمجھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس مذہب میں یزید جیسا حاکم اور خلیفہ ہو اس اسلام پر انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلی، وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا انکار کیا حسین، اور پھر اس بیعت کے انکار کی قیمت تھی ایک دن میں حسین نے 72 قربانیاں پیش کی۔ ہائے ہائے۔ اجر و ثواب اللہ۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، ایک دن میں زہرا کے لال نے 72 قربانیاں پیش کی، اسی دین کی سربلندی کی خاطر، اسی دین کی بقا کی خاطر۔ اور پھر قربانیاں دینے کے بعد حسین نے خود کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اجر و ثواب۔
آج 9 محرم ہے آزادہ ہے، ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا نام، اجر و عمر۔ ذرا یہاں سے کربلا کی طرف رخ کریں، سادات کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں ابھی آ رہا تھا، جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ضرور ٹھنڈا پانی پیئیں، لیکن جب بھی ہونٹوں کو ٹھنڈا پانی لگائیں کربلا کا رخ کرنا اور مولا حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے یہ کہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام روز عاشور فرماتے ہیں شیعتی انا قتیل الابرات، وہ شیعوں مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ شرم نہ کیجیے گا آزادارو، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ اپنی آوازوں کو بلند رکھیں، آپ جب آوازیں بلند روتے ہیں چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہم ارحم تلک الصرخ الذی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ صبح سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، دروازہ خیمے پر کھڑا ہو کر ارشاد فرماتے یا زینب، اجرکم علی اللہ، تھکنا نہیں آزادارو، یا ام کلثوم یا رقیۃ یا فضۃ علیکم منی سلام، مجھ غریب کا آخری سلام۔ کہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں آزادارو، جس بہن کو پتہ چل جائے کہ میرے بھائی نے اب جا کر واپس نہیں آنا، اس بہن کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ جناب زینب پکار کے کہتی ہے بھیا در خیمہ پہ کھڑا نہ ہو اندر۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین اندر آئے، جناب زینب سے فرماتے ہیں یا زینب ایتینی بثوب عتیق، او بہن مجھے پرانا لباس دے دو۔ عزادارو، حسین نے پرانا لباس زیب تن کیا، میرے طرف دیکھے گا، اس پرانے لباس کو بھی زیب و تن کرنے کے بعد حسین نے اسے جگہ جگہ سے چاک کر لیا۔ بہن کہتی ہے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد دشمن میری لاش کو لوٹے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور میری بہنوں نے میری لاش پہ آنا ہے، یہ میرا بدن لوٹیں گے، اس لباس کو پرانا سمجھ کے چھوڑ جائیں گے۔ پرانا لباس سے بتن کرنے کے بعد حسین نے ایک ایک بیوی کا نام لیا، کہا بیویوں آؤ میرے ساتھ چلو۔ بیویاں کہتی مولا کہاں چلنا ہے؟ کہاں جہاں میرا بیمار سجاد۔ اجرکم علی اللہ۔ تھکنا نہیں آزادارو، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ عزادارو، امام حسین بیویوں کو لے کر سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیویاں سید سجاد کے گرد چوگردوں کھڑی ہو گئی۔ امام حسین جو سر تپا زخمی ہیں سید سجاد کے سرہانے بیٹھے، مل کر دیکھے گا عزادارو، اپنا زخمی ہاتھ حسین نے سجاد کی پیشانی پر رکھا، ایک جملہ کہا جگر کٹ جاتا ہے۔ حسین فرماتے ہو بیٹا سجاد آنکھیں کھول یا نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد غریب ملنے نہیں آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی آپ کے رونے کا عزادارو، فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو رہی، سجاد آنکھیں کھول یا نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد غریب ملنے نہیں آئے گا۔ سجاد نے بس سے آنکھیں کھولی، اپنے بابا کو سر تا پا زخمی دیکھا، پکار کے کہتے تڑپ کے کہتے بابا آپ کی جو یہ حالت ہے اینا اینا اپنی اللہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ کہاں بازو کٹا کے فراق میں سو گیا؟ کہا اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ کہا سینے میں نیزہ کھا کے سو گیا۔ اینا اینا اخی قاسم،
کہا لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لایا. یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے. سجاد ایک ایک کا پوچھتے رہے, حسین بتاتے رہے. اب سجاد نے منہ سے کسی کا نہیں پوچھا, بیویوں کی گودیوں کی طرف دیکھا, گودیے خالی, چولہا خالی. حسین طرف کے کہتے سجاد تیرا 6 مہینے کا بھائی. جن روحانی آتا وہ روح کی شکل بنائے. سجاد مردوں میں یہ تو باقی ہے یا میں باقی ہوں. جب سجاد نے سنا سارے مارے گئے, اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی اماں مجھے کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ دو. حسین کہتے سجاد یہ نیزہ لے کے کیا کرو گے؟ سجاد فرماتے بابا جنہوں نے میرا غازی مارا, جنہوں نے میرا اکبر مارا, جنہوں نے میرا عباس مارا, بابا میں جہاد کروں گا. عذابار جہاد کا نام آیا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے, کہا بیٹا سجاد تو نے چھوٹا جہاد نہیں کرنا, تو نے بڑا جہاد کرنا. کہا بابا بڑا جہاد کیا ہے؟ تو سجاد سینے میں نیزہ کھا کے کربلا میں شہید ہونا یہ چھوٹا جہاد ہے. جناب زہرا آپ سے راضی, یہی حق ہے رونے کا جو بالا سے بلند ہوتے چلتا امام آپ کے لیے بیان کرتا ہے. اگلے سال میں زندہ ہوگا ایسے روئے جیسے حسین کے گھر سے بھی ہمارے گھروں سے جنازے سجاد کو اسرار امامت تفویض کیے. سجاد کو ایک وصیت کی سنانے, کہا بیٹا سجاد جب شام کی قید نبھا کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا شیعتی مہما شریف کو مظلمہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. عزادار میرا کی شبیہ آئی ہے, زندگاہ کی زیارت کرے اسے اس کی زندگاہ سے ساتھ کربلا پر آئے. ایک مرتبہ شمر سینے پہ سوار ہوا, زندگاہ میں ہاتھ ڈالا, خنجر چلایا, آسمان سے خون برسا, آواز آئی, آواز Ya Hussein!